أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم قل اے میرے نبی جی آپ فرمائیں یا اہل الکتاب اے اہل کتاب یہود و نصارہ لم تکفرون بآیات اللہ تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ کیوں کفر کرتے ہو، کیسے تم انکار کرتے ہو۔ واللہ شہید علی ما تعملون اور اللہ تعالیٰ گواہ ہے ان چیزوں پر جو تم کرتے ہو، جو تم عمل کر رہے ہو اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اللہ اس پر حاضر ہے، گواہ ہے۔ قل اور یہ بھی اعلان فرمائیں یا اہل الکتاب اے اہل کتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن کیوں تصدون تم روکتے ہو عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے من آمن اس شخص کو جو ایمان لے آیا، ایمان والوں کے لیے اللہ کے راستے میں رکاوٹ کیوں بنتے؟ تبغونہا عوجا تم اس اللہ کے راستے میں کجی تلاش کرتے ہو، ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ وانتم شہداء حالانکہ تم گواہ بھی ہو، تمہیں سب پتہ ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون اور اللہ تعالی غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے ہو، تمہارا ہر عمل اللہ کی نظر میں۔ یا ایھا الذین آمنوا اب ایمان والوں کو خطاب فرمایا، اے ایمان والو ان تطیعوا اگر تم اطاعت کرو گے فریقا من الذین اوتوا الکتاب اہل کتاب میں سے کسی ایک فریق کی، یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کسی ایک کی بات کو مانو گے تو یردوکم وہ تمہیں لٹا دیں گے، پلٹا دیں گے، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے بعد کافرین کفر کی طرف، تو وہ تمہیں ایمان کے بعد کافر بنا دیں گے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ اور اے مسلمانوں کیسے تم کفر کر سکتے ہو وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیات اللہ حالانکہ تمہارے اوپر تلاوت کی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں، اللہ کا قرآن پڑھ پڑھ کے تمہیں سمجھایا جاتا ہے۔ وَفِيكُمْ رَسُولُ اور اللہ کا رسول تمہارے درمیان میں موجود ہے، یعنی ان کی احادیث ہیں، اس کی شریعت موجود ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا فقد ہدی الی صراط مستقیم پس تحقیق وہ ہدایت دیا گیا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98، 99، 100، 101 یہ 4 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں، آپ نے اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سب سے پہلے ربط آیات ہیں، ان آیتوں کا پچھلی آیتوں سے تعلق کیا ہے، واسطہ کیا ہے، ربط کیا ہے، میل جول ملاپ کیا ہے۔ گزشتہ اسباق میں گزشتہ دروس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے جو غلط ملت اعتراضات تھے ان کے جوابات دیے۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے پچھلے درسوں میں ملت ابراہیمی کی وضاحت فرمائی کہ ملت ابراہیمی ہے کیا، ابراہیم علیہ السلام کا جو طریقہ تھا، ملت تھی، وہ کیا ہے، وہ تو اصل میں دین اسلام۔ اور پھر یہ بھی تیسرے نمبر پر اللہ نے پچھلے دروس میں واضح فرمایا کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی صحابہ اور ایمان والے یہی اصل ملت ابراہیمی پر قائم ہے۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان کے علاوہ ملت ابراہیمی کا جو مرکزی قبلہ تھا بیت اللہ شریف، اس کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا، فضائل بیان فرمائے، وضاحت فرمائی۔ اور 5ویں تو جو ہے چیز کہ اللہ تعالیٰ نے ملت ابراہیمی کی اتباع کا بطور خصوصی حکم دیا کہ تمہیں ملت ابراہیمی پر آنا ہو۔ یہ تو پچھلے درسوں کا خلاصہ ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بطور نصیحت اور بطور تنبیہ کے اہل کتاب سے خطاب کیا، جو حضور کے زمانے کے یہود اور نصارہ تھے، یا جو یہ سورہ آل عمران وہ جو نجران کے عیسائی وفد آیا تھا اس کے ساتھ حضور نے بات کی تھی، یہ عیسائیوں اور یہودیوں کو اللہ نے خطاب فرمایا اور ان کو بتایا کہ دیکھو جب حضور علیہ السلام کا ملت ابراہیمی پر قائم ہونا ثابت ہو چکا ہے تو پھر اے اہل کتاب تم کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا ہوگا اور تمہیں جان لینا چاہیے کہ تمہارا اپنا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے، بلکہ خود ساختہ ہے، خود ایک طریقہ بناتے ہو پھر کہتے ہو یہ ملت ابراہیمی ہے، حالانکہ اسے ملت ابراہیمی سے کوئی واسطہ نہیں۔ آپ اس کو بالکل اس طرح سمجھیں،
ہمارے زمانے میں جو اہل بدعت ہے، یاد رکھیں معذرت کے ساتھ، یہ جو ہماری میت ہو جاتی ہے، پھر اس کے بعد تیجا ہے، کل ہے، اور جمعرات ہے، ساتواں ہے، 40واں ہو رہا ہے، پھر سال کے بعد سال ہے. اسی طرح بزرگوں کی جو ہمارے مزارات ہیں، وہ تو اولیاء اللہ تھے، اللہ والے تھے، اوپر قبریں بنائی گئی ہیں، پھر ان کے روزے بنائے گئے ہیں، پھر ان پر عرس کیا جا رہا ہے، پھر عرس کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کی جا رہی ہیں، اور اس کو دین محمدی کہا جا رہا ہے. یعنی یہ ہم شریعت پر ہیں، ہم سنی ہیں، ہم اصل ہیں، اور جو یہ نہیں کرتا اس کا جو ہے دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو یہودیوں کی بھی یہی عادت تھی. اب انہوں نے اپنی طرف سے یہ گڑھا کے اور حضور کو کہا کہ اچھا آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہیں، اونٹنی کا دودھ کیوں پیتے ہیں؟ ملت ابراہیمی میں تو یہ جائز نہیں تھا. پھر اسلام نے، قرآن نے ان کو بتایا کہ بھائی اونٹ کا گوشت کس نے حرام کیا ہے؟ وہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی، اپنے اوپر حرام کیا تھا، اپنی امت کے لیے تو حرام نہیں کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام تو جو ہے ان سے پہلے گزر چکے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو اونٹ کا گوشت کھاتے تھے، اونٹنی کا دودھ پیتے تھے. تو تم اپنی طرف سے ایک بات گھڑتے ہو، اس کو جا کے ابراہیم علیہ السلام کے سر پہ لگاتے ہو، حالانکہ انہوں نے یہ کام تو نہیں کیا. وما کان من المشرکین، کئی جگہ اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تم شرک کرتے ہو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو، اس کے علاوہ اور کئی چیزیں شرک کی داخل کرتے ہو، پھر کہتے ہو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. یہ سب کچھ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر کر رہے ہیں. تو یاد رکھیں، آج مسلمانوں میں بھی عبادت کے نام سے حضور کے علاوہ جتنی چیزیں، اب دیکھیں یہ چیزیں جو میں نے گنوائی ہیں، کیا یہ حضور کے زمانے میں تھی؟ کیا حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کی 2 بیٹیاں فوت نہیں ہوئیں؟ اور آپ کی زندگی میں 2 بیٹیاں فوت ہوئی ہیں. آپ کے کتنے بیٹے بچپن میں فوت ہوئے ہیں، حضور نے جنازہ پڑھایا، ان کو دفن کیا. کتنے صحابہ فوت ہوئے ہیں، کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں، ان کے جنازے کیے ہیں. کیا کسی کا کل کیا ہے؟ کسی کا تیجا، کسی کی جمعرات، کسی کا 40واں کیا ہے، کسی کا سال کیا ہے. ایصال ثواب ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو جو توفیق ہو، کوئی نیکی کا کام کرو، اور اس کے لیے کوئی دن مخصوص نہ کرو، کوئی کیفیت مخصوص نہ کرو، کوئی حالت مخصوص نہ کرو، بس اسی طرح کر دو، اللہ جو آپ کو ثواب دے گا وہ اپنے مردے کو بخش دو. ایصال ثواب ضرور ملتا ہے، لیکن اس کے لیے دنوں کی قید نہیں ہے، حالات کی قید نہیں ہے، مخصوص چیزوں کی قید نہیں ہے. کپڑے کی توفیق ہے، کسی غریب کو 1 جوڑا 2 جوڑے کپڑے لے کے دے دو، ٹھیک ہے. کسی کے گھر میں راشن نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کہ غریب آدمی ہے، بیوہ ہے، ٹھیک ہے، کوئی اس کا کمانے والا نہیں ہے، اس کے گھر کا راشن شروع کر دو، مہینے میں کچھ نہ کچھ اس کو لا کے دے دیا کرو. اور اسی طرح مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، اس پہ دل کھول کے خرچ کرو، اللہ کے گھر کی تعمیر ہو رہی ہے. اور اسی طرح دوسرے جتنے بھی مصارف ہیں ان میں خرچ کرو. اور حضور کے زمانے میں چونکہ مدینے میں پانی کم ہوتا تھا، اکثر صحابہ کنویں کھدوا دیتے تھے. آج بھی جہاں جو ہے بیٹھنے کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، سٹاپ ہوتے ہیں، کئی لوگ ان سٹاپوں پر جو ہے وہ بینچ لگا دیتے ہیں. چلو یہاں مستورات عورتیں بیچاری جو ہے وہ کھڑی رہتی ہیں رکشے کے انتظار میں، گاڑی کے انتظار میں، بے پردگی بھی ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے ہیں، چلو سائڈ پہ لگا دیتے ہیں، وہ آئیں گی ادھر بیٹھ جایا کریں گی، جب ان کی سواری آئے گی چلی جائیں گی. کئی کولر لگا دیتے ہیں پانی کے لیے کہ جو ہے گرمی ہوگی، اور جو وہاں آ کے مسافر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے پانی کا بندوبست کر دیتے ہیں. کئی کیا کرتے ہیں، یہ سارے ایصال ثواب کی شکلیں. تو شریعت نے ایصال ثواب کو مقید نہیں کیا، قید نہیں کیا، نہ دنوں کی قید لگائی ہے، نہ کسی خاص حالت کی قید لگائی ہے. تو اب یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے دین محمدی کے نام سے، کہ ہم جو ہے اصل ماننے والے ہیں، یہ جو ہم سب کچھ کر رہے ہیں یہ ٹھیک کر رہے ہیں. بھائی اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس کو حضور علیہ السلام کی زندگی سے ثابت بھی کیا جائے. اگر حضور نے کیا ہے تو پھر سر آنکھوں پر، اور اگر آپ کی سنت نہیں ہے، آپ کا طریقہ نہیں ہے، تو پھر یہ آپ کا اپنا خود ساختہ طریقہ ہو سکتا ہے، اور غیروں کا طریقہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حضور کا طریقہ نہیں ہو سکتا. اسی طرح یہاں یہودیوں نے بھی آ کے حضور کو کہا کہ قبلہ آپ اونٹ کا گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ایک طرف اسلام دعویٰ کرتا ہے ہم ملت ابراہیمی پر ہیں. تو بھئی آپ کا اعتراض ہی غلط ہے. ملت ابراہیمی کا مطلب ہے ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ. ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کہاں تھا؟ وہ تو اونٹ کا گوشت کھاتے تھے. اسی طرح قبلے کی تبدیلی پر انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ کا جو اصل قبلہ تھا، آپ حضور کے آنے سے پہلے وہ بیت المقدس تھا، آپ نے قبلہ کیوں بدل دیا؟ بھائی قبلہ تو تعمیری حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا بیت اللہ کو. ابراہیم علیہ السلام کا تو اپنا قبلہ ہی بیت اللہ تھا. تو ہم ملت ابراہیمی پر ہیں کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے تعمیر کردہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو بہرحال اللہ جل شانہ نے یہاں ان کو
تنبیہ بھی کی اور نصیحت بھی کی اہل کتاب کو ان آیات کے اندر کہ دیکھو اتنے دلائل قرآن نے تمہیں دے دیے ہیں، اتنے واضح طور پر اللہ جل شانہ نے بیان کر دیا ہے، اب تو تمہیں اس حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے، جان لینا چاہیے کہ ہمارا جو اپنا طریقہ ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہ ہمارا خود ساختہ ہے، ملت ابراہیمی سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل، اے میرے نبی اعلان فرمائیں، آپ کہہ دیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، اہل کتاب سے خطاب فرمایا۔ اچھا، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، یاد رکھیں جہاں بھی قرآن مجید میں یا حدیث میں کسی جگہ اہل الکتاب کتاب والے، تو یہ جو لفظ آئے گا تو یہود اور نصارہ مراد ہوں گے، تو جو اپنے آپ کو اللہ کی کتابوں یعنی تورات اور انجیل کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ دو گروہ مراد ہوں گے۔ لغوی طور پر اہل کتاب ہر وہ شخص ہے جو کسی بھی آسمانی کتاب پر ایمان لاتا ہے یا اس کی طرف اپنی نسبت کرتا ہے، مگر یاد رکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نازل ہونے والی جو دیگر کتابیں ہیں اور صحائف ہیں، صحیفے ہیں، ان کے ماننے والے آج دنیا میں موجود نہیں ہیں، انہوں نے اپنا سلسلہ منقطع کر دیا ہے۔ اس لیے دنیا میں اب آسمانی کتابوں اور صحیفوں کو ماننے والے یہی دو گروہ رہ گئے ہیں، اہل کتاب۔ لہذا حضور کے زمانے سے ہی جب قرآن نے مخاطب کیا یا حدیث نے حضور نے خود مخاطب کیا تو یہ اہل کتاب سے یہی دو گروہ ہیں جو یہود اور نصارہ ہیں۔ تو قرآن پاک نے اہل کتاب کا لقب صرف انہی دو قوموں کو دیا ہے، کیونکہ آگے بہت سے مسائل آئیں گے، اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کا مسئلہ آئے گا، ان کے ذبیحے کا حکم آگے آئے گا، ٹھیک ہے، کہ ان کا ذبح ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں ہے، اس میں بہت سے مسائل آئیں گے۔ اس لیے اس بات کو سمجھنا ضروری ہے کہ یا اہل الکتاب، جب بھی قرآن نے اہل کتاب کہا ہے تو یہ یہود اور نصارہ عیسائی، یہ دو گروہ اس سے مراد ہیں۔ اب یہاں فرمایا حضور سے قل یا اہل الکتاب، آپ ان سے کہیں کہ اے اہل کتاب لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیتوں کا کیوں انکار کرتے ہو؟ تو آیتوں سے کیا مراد ہے اللہ کی آیات میں؟ اللہ کی آیات سے مراد اللہ کی توحید ہے، اللہ کے احکام ہیں، اس کی طرف سے جو بیان کیے گئے دلائل ہیں، براہین ہیں، اور اس کے قرآن میں جو معجزات ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں آیات اللہ میں داخل ہیں، کیونکہ قرآن کی آیتیں یہ سب چیزوں کو داخل ہیں۔ کہیں اللہ نے حکم بیان فرمایا، کہیں اللہ نے دلیل بیان فرمائی، کہیں اللہ نے دلیل کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی، کہیں اللہ نے توحید بیان فرمائی، کہیں قیامت آخرت کا تذکرہ بیان فرمایا، کہیں اللہ نے قبر حشر کا تذکرہ بیان فرمایا، کہیں اللہ نے پیغمبروں کے معجزات بیان فرمائے، کہیں قرآن مجید میں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں کے تذکرے فرمائے، ان کی بدخصلتیں، شرارتیں اور بد فطرتیں بیان فرمائیں، اور اللہ نے کہیں ان کے عذابات بیان فرمائے۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں آیات اللہ ہیں۔ تو یہاں مخاطب کر کے اللہ نے کہا لم تکفرون بآیات اللہ، تو یہ چیزیں جب تمہیں پہنچ چکی ہیں، اللہ کی طرف سے دلائل، براہین، معجزات، احکام پہنچ چکے ہیں، تو پھر تم انکار کیوں کرتے ہو، ایمان کیوں نہیں لے آتے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ شہید علی ما تعملون، اے لوگو، اے عیسائیو، اے یہودیو، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے جو تم کر رہے ہو، یعنی سب کچھ اس کے سامنے ہو رہا ہے، کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے، لہذا تمہارا فرض ہے کہ حقیقت کے واضح ہو جانے کے بعد اس پر ایمان لے آؤ۔ اگر پھر بھی تم کفر پر اڑے رہو تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکو گے، اللہ کا عذاب سخت عذاب ہے، وہ تمہیں اس دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ شہید کا یہی معنی ہے یہاں، واللہ شہید، اللہ شہید ہے، گواہ ہے، یعنی اللہ اس پر حاضر ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ کے سامنے تم سب کچھ کر رہے ہو۔ اب میں نہیں جانتا کہ اس کے دل میں کیا ہے، یہودیوں کے دل میں کیا ہے، عیسائیوں کے دل میں کیا ہے، منافقین کے دل میں کیا ہے، حضور کو نہیں پتا، حضور غیب نہیں جانتے، صحابہ کو نہیں پتا، لیکن اللہ کو تو پتا ہے، اللہ تو ان کے دلوں کو جاننے والے ہیں، ان کے دلوں میں گزرنے والے وسوسے کو اللہ جاننے والے ہیں، خیالات پر اللہ کی قدرت ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ تم سب کچھ جانتے ہو، مجھے پتا ہے، اس جاننے کے باوجود بھی تم میرے حضور پر ایمان نہیں لاتے۔ اب اتنا بحث و مباحثہ مناظرہ تمہارا حضور کے ساتھ ہو گیا ہے، اتنے دلائل بیان ہو گئے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں دوسری جگہ اللہ نے پیچھے فرمایا ہے کہ یہ حضور کو یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے حضور علیہ السلام کو جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ کوئی والد، کوئی باپ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا،
लाखों की भीड़ में भी अगर उसे 100 जो है वो 10 साल बाद भी उसे अपना बेटा दिखाया जाए वो उसको पहचान लेगा। तो इसी तरह हुजूर ने फरमाया यहूद व नसारा यह कुरान के दलाइल को सुनकर खामोश हो चुके हैं, ये जान चुके हैं कि कुरान सच्चा है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, तासुब, इनाद और बुग़्ज़ की वजह से अब कुरान पर ईमान नहीं ला रहे, हुजूर को नबी तस्लीम नहीं कर रहे। उसके बाद अल्लाह ताला ने अहले किताब से शिकवा किया। अगली आयत में शिकवे के अंदाज में फरमाया कि जालिमों खुद भी ईमान नहीं लाते हो और दूसरा बदबख्ती का काम क्या करते हो। कुल, फिर फरमाया ए मेरे नबी, ये फिर दोबारा इनसे कहें, या अहलल किताब, ए अहले किताब, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि मन आमन, अल्लाह के रास्ते से ईमान वालों को क्यों रोकते हो। यानी यहाँ एक तो वो कि तुम्हारे यहूदियों में से, ईसाइयों में से तुम उलमा हो उनके, तुम्हें देख के वो ईमान लाना चाहते हैं कि ये कोई सच बात करें, तुम हक को खुद भी हक पर ईमान नहीं लाते और उनके लिए भी रुकावट बने हुए कि वो तुमसे आकर जब हुजूर अलैहिस्सलाम की निशानियां पूछते हैं, हुजूर की सिफात पूछते हैं जो उनकी किताबों में बयान हो चुकी हैं, तुम जो है उनमें से जो अहले इल्म हैं उनसे गड़बड़ करके बयान करते हो, उल्टा करके, और जो जाहिल लोग हैं तुम्हारे उनसे बिल्कुल छुपा देते हो, ऐसी जो कोई निशानियां बयान नहीं हुई और उनका ईमान रुक जाता है। और इसी तरह जो ईमान ला चुके हैं तुम उनके भी दुश्मन बन चुके हो कि ये इस नबी पर क्यों ईमान लाएं। तो अल्लाह ने इसमें शिकवा किया उनसे और तंबीह भी फरमाई, या अहलल किताब, अहले किताब, लिमा तसुद्दून अन सबीलिल्लाहि, क्यों रोकते हो, रुकावट बनते हो अल्लाह के रास्ते से, मन आमना, उस शख्स के लिए कि जो ईमान ले आया। कि तुम ये चाहते हो कि जो लोग ईमान की दौलत से माला माल हो चुके हैं, तुम चाहते हो कि वो ईमान से फिर जाएं और अपनी इस ख्वाहिश की तकमील के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने करते हो। तो एक हीला उनका पीछे बयान हो चुका है कि उन्होंने आपस में ये बात तय की कि चलो इस तरह करते हैं कि सुबह के वक्त हम ईमान लाएंगे, दिन के पहले हिस्से में अला वजहिन नहार, के दिन का पहला हिस्सा हम ईमान लाएंगे और आखिरुहु वक्फुरु आखिरुहु, और उसके आखिर में हम कुफर कर देंगे, दोबारा यहूदी बन जाएंगे। और लअल्लहुम यरजिऊन, इससे फायदा क्या होगा कि नए लोग जो हैं वो हमारे ईमान से खुश होंगे कि देखो हमारे उलमा ने ईमान लाया है हुजूर पर। तो जब हम शाम को काफिर होंगे तो वो कहेंगे अगर ये सच्चे होते मुसलमान तो ये हमारे उलमा पीछे ना हटते, इन्होंने वहां जाके देख लिया है, उनको समझ लिया है वो गलत थे, झूठे थे, इसलिए तो यानी उनके लिए रुकावट बन गए। और नए नए जो ईमान लाने वाले हैं उनके ईमान को शक को शुबे में डालने के लिए तुमने ये काम किया। तो यानी अल्लाह ने कहा कि तुम ये हीले बहाने करते हो। और एक और सूरत क्या है उन्होंने इख्तियार की, अल्लाह कहते हैं तबगूनहा इवजा, कि तुम सिराते मुस्तकीम में ऐब और नुक्स और कजी तलाश करते हो। जरा सा देखते हो इस दीन में कोई छोटी सी चीज हो तो उसमें, अब आप देख लें हमारे मुल्क में जरा सा भी ईसाई औरत के साथ या किसी काफिर औरत के साथ कोई कहीं कोई बदबख्त कोई ऐसा काम कर देता है तो उसको जो है यूरोप तक इनका मीडिया आसमान पे उठा लेता है। लेकिन कभी इन आंटियों को जो आ जाती हैं मोमबत्तियां जला के जो है जो पीछे से यूरोप का काम कर रही हैं, एनजीओज बनी हुई हैं, आपने कभी देखा है आफिया सिद्दीकी के हक में इन्होंने मोमबत्तियां जलाई कि वो भी औरत है। हम औरत के हुकूक में बात करती हैं कि कितने साल से उसको अमेरिका ने यूरोप ने कैद में डाला हुआ है, कभी उन्होंने आवाज उठाई है। इराक के अंदर जो और शाम के अंदर बशार अल असद और इस जैसे जालिम दरिंदों ने जो बेशुमार औरतों की इज्जतें लूटी हैं, उनकी इज्जतों को पामाल किया है। आज कश्मीर की औरत से जो कुछ हो रहा है, कभी आपने इनको देखा है कि ये औरतों के हुकूक के नाम से वहां निकली हों? कभी भी नहीं निकली हों। तो वजह क्या है कि ये तबगूनहा इवजा, सिर्फ अपनी कजी को तलाश करते हैं, कहीं मुसलमानों से छोटी सी गलती हो जाए उसको इतना बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे। तो जो है अभी किसी आलिम से थोड़ी सी गलती हो जाए तो सारी अखबारें भर देंगे। और अगर किसी जो है वजीर से, वजीर जो है दिन रात क्या कुछ करते रहते हैं, शराब कबाब और उनकी जिंदगियां और उनके गफले, उनकी मार धाड़ और उनकी डिग्रियां जाली साबित हो रही हैं और सब कुछ है, कोई शोर नहीं डालता, बस जो है छोटी सी खबर है उसको लगा के खत्म। तो यानी अपने हाथ से इस्लाम को बदनाम करने के लिए कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते।
تو اللہ کہتے ہیں کہ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ، تم ایمان والوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ تَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہ تم صراط مستقیم میں عیب، نقص اور کجی تلاش کرتے ہو تاکہ اس کا اظہار کر کے لوگوں میں دین حق کے متعلق غلط فہمیاں پیدا کی جائیں اور وہ اس سیدھے راستے سے ایک تو ہٹ جائیں، دوسرا اگر اختیار کر چکے ہیں تو اس کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ حضور کے زمانے میں وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس میں یہ آیتیں نازل ہوں؟ یاد رکھیں، شروع سے یہودی مسلمانوں کے دشمن ہیں، شروع سے مسلمانوں میں جدائی اور افتراق پیدا کرنے کے لیے یہودیوں نے ہمیشہ جو ہے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں حضور ابھی مکہ میں تھے، مدینہ میں نہیں آئے تھے، تو مدینہ میں دو قبیلے آپس میں لڑ رہے تھے، اوس اور خزرج، یہ دو قبیلے تھے، ان کی پرانی دشمنی چلی آ رہی تھی اور یہودی ہمیشہ ان کی آگ پر تیل ڈالتے رہتے تھے۔ اچھا، ان کی عجیب سازش ہوتی ہے، اگر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے ہار جاتا تو یہ ہارے ہوئے قبیلے کے پاس آتے، بھائی دیکھو ہمارے پاس اسلحے کی فیکٹریاں ہیں، آپ اپنا دفاع کیوں نہیں کرتے، اپنے آپ کو مضبوط کیوں نہیں کرتے، تم اسلحہ خریدو، ہم آپ کو اسلحہ دیں گے، تم اپنا دفاع کرو، اپنا بدلہ لو، انہوں نے تمہارے بچے مار دیے ہیں، تمہاری عورتیں مار دی۔ اب یہ کہتے جی ٹھیک ہے، اور یہ بدبخت جو ہیں یہ اپنے سب کچھ ان کے پاس گروی رکھتے، حتیٰ کہ جب حضور تشریف لائے تو ان قبیلوں کے بچے ان کے پاس گروی رکھے ہوئے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، اپنے بچے گروی رکھے تھے، آپ ہمیں اسلحہ دیں، ہم اپنے جو بندے مارے گئے ہیں مقتولین، ہم ان کا بدلہ لے کے رہیں۔ اور یہ دشمنی اوس اور خزرج کی جو قبائل کی تھی، یہ کتنے عرصے سے چل رہی تھی؟ یہ 120 سال سے چل رہی تھی، یعنی آپ اندازہ لگائیں 1.25 صدی ہو چکی تھی یہ دشمنی تھی، اور یہودی یہیں بیٹھے تھے، ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، بڑے بڑے دروازے تھے، اندر بند تھے، بس آتے تھے تیلی لگا کے چلے جاتے تھے۔ اب یہ اوس اور خزرج کے قبائل مدینے میں سینکڑوں سال سے آباد تھے، کافی بڑی تعداد میں قبیلے تھے۔ ان کا اصل تعلق جو تھا یہ یمنی خاندانوں سے تھا، جو یمن سے آئے تھے، یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے، اور مشہور یہ ہے کہ یہ دونوں قبیلے ایک معمولی سی بات پر لڑائی میں ملوث ہوئے، اور پھر یہ لڑائی 120 سال تک چلتی رہی۔ اب ہوا یہ کہ حضور مدینے میں تشریف لے آئے، اب جب حضور مدینے میں آ گئے تو یہ لوگ مسلمان ہو گئے، یہ دونوں قبیلے والے مسلمان ہو گئے، اور جب مسلمان ہوئے تو انصار بن گئے، صحابہ بن گئے، انصار بن گئے، اور صحابہ پر تو حضور نے ایسی پالش کی تھی، ایسا چمکایا تھا ان کو حضور نے کہ ان کے دلوں سے بغض نکل گیا تھا، ان کی ساری گندی صفات جو تھیں وہ ساری نکل گئی تھی۔ حضور پیر تھے، وہ صحابہ مریض تھے، اللہ نے ایسا چمکایا، ایسی محنت کی کہ وہ جو ہے پوری دنیا کے لیے رہنما اور مقتدا بن گئے۔ اب جب وہ آپس میں جو ہے مسلمان ہوئے، صحابہ بن گئے، انصار بن گئے، مہاجرین کی مدد کرنے والے بن گئے، اور سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، اب ساری پرانی دشمنی ختم ہو گئی، اب سارے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، شیر و شکر ہو گئے۔ یہودی بڑے تکلیف میں مبتلا ہوئے کہ ہمارا تو سارا کاروبار انہیں سے چل رہا تھا، ہم یہاں بیٹھ کے آرام سے بڑی بڑی بٹھیاں لگائی ہوئی تھی، لوہا تھا اور تیر اور تلوار اور نیزے اور زرے اور یہ ساری چیزیں اس وقت کی جو جنگ میں استعمال ہوتی تھی ہم بناتے تھے، اور یہ ہمارے خریدار تھے، اور ہمارا کام انہوں نے خراب کر دیا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ خود بھی ایمان نہیں لاتے، یعنی خود بھی دشمن بنے، اور ان کی معیشت بھی اسلام نے تباہ کر۔ اب ہوا یہ کہ کسی مجلس میں یہ انصار، یہ دونوں قبیلے مسلمانوں کے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی دونوں قبیلے کو مجلس تھی، کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھیں پرانی جو حمیت ہوتی ہے نا، یہ ہمارے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ اپنی ووٹ بنانے کے لیے اسی چیز کو لیتے ہیں، یا تو برادری، دیکھیں جی ہماری برادری، اب محلہ پورا جو ہے محبت سے رہ رہا ہوگا، سارے آپس میں، اچانک یہ آئیں گے جی وہ گلی والے تو دوسری برادری کے ہیں، ہم تو اپنی برادری کے ہیں، پھوٹ ڈال دیں گے، کیونکہ ان کی ووٹیں ہی اس لیے بنے گی برادری کے نام پہ، مسلک کے نام پہ، ٹھیک ہے، اسی طرح صوبے کے نام پہ، بھئی وہ تو ہمارے صوبے کا نہیں ہے، وہ تو پختون ہے، وہ تو ہم تو پنجابی ہیں، پنجابی اور پختون سے مسلمانوں کو جدا کر
وہ تو سندھی بلوچی ہے، ہم تو پنجابی ہیں، پنجاب کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، ٹھیک ہے، کر کے ملک کو تقسیم کر دیا ان ظالموں نے، قبائل کو تقسیم کر دیا ان ظالموں نے، اور پھر اوپر سے مسلمانوں کو انٹرنیشنل سطح پہ جو ہے ملکوں کے ساتھ، وہ تو کشمیری ہیں جی، وہ مار کھا رہے ہیں تو ہم کیا کریں، وہ تو افغانی ہیں اگر کوئی ان کو مار رہا ہے، بھائی افغانی کہاں ہے، وہ تو کلمہ پڑھنے والے حضور کا امتی ہے، کشمیر والا امتی ہے، برما والا امتی ہے، فلسطین والا امتی ہے، حضور تو تمہیں ایک امت بنا کے گئے تھے، بلکہ حضور نے حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہاری مثال ایک جسم کی طرح ہے، اب اگر جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اب دیکھیں میری آنکھ میں درد ہو تو کیا میرا کان آرام سے سو جائے گا، میری ٹانگیں سو جائیں گی، چلو یار تم تو نیند کرو نا، تمہیں کیا ہوا ہے، آنکھ کو درد ہے، میرے ہاتھ میں پھوڑا نکل آیا ہے تو میرا سارا جسم اس کے ساتھ بے چین ہو جائے گا، تو اس لیے ہاتھ ہو، پاؤں ہو، ناک ہو، کان ہو، اعضاء تو مختلف ہیں لیکن سب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اسی طرح امت مسلمہ کی مثال ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا مشرق سے لے کر مغرب تک کلمہ پڑھنے والا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ایک ہے، اگر فلسطین کے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا عرب و عجم کانپ جانا چاہیے، ان کو تکلیف ہونی چاہیے جس طرح ایک جسم کی تکلیف ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ جو قبائل کو، برادریوں کو تقسیم کر کے ووٹوں کے لیے محلوں کے اندر تفریق ڈال دی گئی ہے، اسی لیے میں اس نظام کو بالکل پسند نہیں کرتا، آج تک میں نے کبھی ووٹ نہیں ڈالی، بلکہ اس نظام کو کفر سمجھتا ہوں، یہ کفری نظام ہے اور ہے یہود و نصارہ کا نظام ہے یہ جمہوریت، ہمارا نظام تو قرآن و سنت کا نظام ہے، خلافت کا نظام ہے۔ تو بہرحال یہودیوں نے بھی یہی کام کیا، جب یہ اوس اور خزرج صحابہ بن گئے، ساری دشمنیاں بھول گئے، آپس میں دوست تھے، بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک یہودی شاس ابن قیس ان کے درمیان آ کے بیٹھ گیا، مدینہ میں رہتے تھے، آ جاتے تھے، بیٹھ جاتے تھے، اچھا بیٹھ گیا تو بیٹھ کے اس نے کچھ اشعار پڑھے، اچھا یہ جو عرب قبیلے تھے جب آپس میں لڑتے تھے، ان کی عورتیں یا ان کے جو بچے مارے جاتے تھے، پھر یہ شعر بناتے تھے، پھر یہ اشعار پڑھتے تھے کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے، انہوں نے ہمارا خون کر دیا، خون کی ندیاں بہہ گئیں، ہم یہ کر دیں گے، یعنی اشعار بناتے تھے۔ اب اس شاس ابن قیس یہودی نے صرف آ کے تیلی لگا دی، اب تیلی یہ لگائی کہ اس نے آ کے وہ شعر پڑھ دیے جو یہ اپنی جنگوں کے دوران پڑھتے تھے پرانے۔ اب جب اس طرف سے شعر پڑھے تو خود بخود ہی ان قبیلوں میں سے دوسرے قبیلے والے نے اپنے شعر پڑھ دیے، اب شعر پڑھے تو ان کے درمیان وہی جاہلیت کی پرانی حمیت جو ہے وہ جاگ گئی، قریب تھا کہ یہ اپنی تلواریں نکال لیتے، ایک دوسرے سے جھگڑ پڑتے اور فساد کی آگ بھڑک اٹھتی، کسی نے جا کے حضور کو اطلاع دی، حضور علیہ السلام اسی طرح بھاگتے ہوئے آئے کہ حضور کے نالین بھی پاؤں میں نہیں تھے، اور آ کر حضور علیہ السلام نے ان کو فوراً روکا، اور اللہ کے پیغمبر نے غصہ فرمایا کہ وہ پرانی عصبیت کو لے کر بیٹھ گئے، وہی باتیں کر رہے ہو جو پرانی ہیں، اسلام نے تمہیں، صحابہ شرمندہ ہو گئے، وہ سمجھ گئے واقعی اس یہودی نے خباثت کی ہے، ہم تو آپس میں بھائی بھائی ہیں، انہوں نے توبہ کی، استغفار کی، اللہ کے نبی سے معافی مانگی، اللہ کے نبی بس اس آدمی نے بدبختی کی ہے، تو آپ اندازہ لگائیں اگر حضور وہاں نہ پہنچتے یا تھوڑی دیر ہو جاتی تو وہ بدبخت ایک یہودی کتنا کام کر جاتا، یعنی صحابہ بن چکے تھے، آپس میں دوست تھے، پرانی عصبیت کو بیچ میں جگا کے وہ لڑا کے چلے جانے والا تھا، تو یعنی یہ کام کرتے تھے، تو اس لیے ان آیات میں اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو، من آمنا، ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں، تبغونہا عوجا، تم اس میں کجی تلاش کرتے ہو، دین اسلام میں جو ہے کہیں نہ کہیں ٹیڑھا پن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہو یا بنانے کی کوشش کرتے ہو، تو اللہ جل شانہ نے سخت تنبیہ فرمائی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، ہماری ہدایت کو قائم دائم فرمائے، اللہ ہمیں ان بدبختوں سے محفوظ فرمائے۔ کچھ مسائل اور ہیں انشاءاللہ کل کے درس میں بیان کیے جائیں گے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے۔ یا اللہ قرآن اور سنت کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ یا اللہ پوری دنیا کا جو باطل نظام ہے، جمہوریت سمیت، جمہوریت ہے، کمیونزم ہے، سوشلزم ہے، یا اللہ اشتراکیت ہے،
یا اللہ دہریت اور ملحدیت کا جو نظام ہے، لبرلزم ہے، یا اللہ ان سارے نظاموں کو ختم فرمائیے، یا اللہ اپنا مبارک نظام ہمیں نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کی بہاریں نصیب فرمائیے، یا اللہ خلافت اسلامیہ عثمانیہ کو ختم ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے، یا اللہ سینکڑوں سال سے ہم قرآن و سنت کے نظام سے محروم ہیں، ابھی ایک چمک سی نظر آئی ہے امارت اسلامیہ شرعیہ افغانستان کی، یا اللہ ان لوگوں کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ ان کی معیشت کی تنگیوں کو دور فرما، یا اللہ ان پر فراخی پیدا فرما، یا اللہ ان کے شعبہ جات کو مضبوط فرما، یا اللہ جو وہ انصاف فراہم کر رہے ہیں اپنی قوم کو، یا اللہ ان کو منصف یا اللہ بنا، یا اللہ وہی نظام پوری دنیا میں، یا اللہ پوری دنیا میں امارت اسلامیہ شرعیہ کا قیام فرما، قرآن و سنت کو بطور آئین، بطور دستور، بطور ضابطۂ حیات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائیے، یا اللہ جو ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ ان سب کی بخشش فرمائیے، یا اللہ ہم سب کو بھی قبر حشر آخرت کی تیاری نصیب فرمائیے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔